السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے بڑے گناہوں کی ایک علامت لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے 16 علامتیں آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں بڑے گناہوں کی، اور 20 درس بھی ہو چکے ہیں۔ آج 21واں درس ہے، اور آج ایک علامت بیان کر کے ہم اس موضوع کو ختم کر دیں گے، کیونکہ آج کے بعد تقریباً 17 علامت ہمارے سامنے آ جائیں گی بڑے گناہوں کی سے متعلق۔ اس سے پہلے بہت ساری علامتوں کا ذکر ہوا، آج بھی ہم ایک علامت آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور وہ علامت یہ ہے کہ جس گناہ کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہو وہ بھی بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہا گیا ہو کہ فلاں گناہ دین کی جڑ کاٹ دینے والا ہے، یا تباہ کر دینے والا ہے، برباد کر دینے والا ہے، دین کو موڑ دینے والا ہے۔ اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بڑا گناہ ہے۔ جیسے ترمذی کی حدیث ہے حسن درجے کی، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، پہلی قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی ہے، الحسد والبغضاء، حسد اور بغض یعنی نفرت، عداوت، ہی الحالقہ، یہ کیا کر دینے والی ہے، ہلک کر دینے والی ہے، موڑ دینے والی چیز ہے۔ لا اقول لکم تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمہارے بالوں کو موڑ دینے والی ہے۔ بالوں کو موڑ دینا یہ تو معمولی چیز ہے، لیکن ولیکن تحلق الدین، لیکن یہ دین، انسان کے دین کو موڑ دینے والی چیز ہے، یعنی دین کو ختم کر دینے والی، دین کو برباد کر دینے والی، اور دین کی جڑ کاٹ دینے والی چیز ہے یہ۔ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے۔ ایمان ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنا بھی ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اگر ایمان ہے انسان کے پاس لیکن شرک ہے تو جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دین ایک حدیث کا نام نہیں ہے، یا قرآن کی ایک آیت یا ایک سورت کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن پورے سورتوں کے مجموعے کا نام ہے، اور دین پورے حدیثوں کے مجموعے کا نام ہے۔ لہذا ساری آیتیں اور ساری حدیثوں کو ملا دینے کے بعد جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ دین کا مسئلہ یا دین کا حکم بنتا ہے۔ لہذا ایک حدیث کو لے کر کے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ مومن بن جاؤ، تو اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ہاں، اگر ایمان ہے لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اس نے شرک نہیں کیا تو ایسی صورت میں وہ جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن اگر ایمان تو ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، لیکن ایمان کے مطابق اس کا عمل اور عقیدہ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرنے والا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا، جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہے ہمارے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم مومن نہیں بن پاؤ گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ تو محبت کیا ہے؟ یہ محبت اسلام اور ایمان کے کمال کا سبب ہے یہ، اور یعنی کامل ایمان اس وقت ہوگا جب انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہاں پورے ایمان کی یا مطلق ایمان کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أُنَبِّئُكُم بِمَا يُثَبِّتُ ذَلِكَ لَكُمْ، کیا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو وہ تمہارے لیے ایمان کو ثابت کر دے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ تو سلام یہ محبت کا سبب ہے، اور محبت یہ کمال ایمان کا سبب ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسری حدیث آتی ہے اسی سے ملتی جلتی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تسلموا،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک اسلام نہ لے آؤ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ اس سے پہلے حدیث میں ایمان کا ذکر تھا اور یہاں اسلام کا ذکر ہے۔ اور یہ قاعدہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب یہ الگ الگ آئیں تو سب ایک دوسرے کا معنی بتاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے معنی میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک ساتھ آئیں ایمان اور اسلام، ایک ساتھ ان کا ذکر ہو تو اسلام ظاہری چیزوں کو کہا جاتا ہے اور ایمان دل کے اندر کی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ تو ایمان کا تعلق دل سے ہوگا اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوگا، لیکن جب الگ الگ آئیں تو دونوں ایک دوسرے کے معنی دونوں کا جو ہے ایک دوسرے کے معنی میں داخل ہوتے ہیں۔ یعنی اسلام جب کہیں گے تو اس میں ایمان بھی آئے گا، اگر الگ الگ ہیں ایمان اگر کہیں گے تو اس میں اسلام بھی آئے گا، کیونکہ جب تک کلمہ پڑھ کر کے انسان مسلمان نہیں ہوگا اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان دوسرا درجہ ہے اور اسلام پہلا مرتبہ، پہلا درجہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر ایمان اور اسلام دونوں آگے، ایک حدیث میں ایمان تو اس میں اسلام بھی داخل ہے، اور ایک حدیث کے اندر اسلام تو اس کے اندر ایمان بھی داخل ہے۔ وَلَا تُسْلِمُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوگے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَحَابُّوا، سلام کو عام کرو، آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ تو سلام کیا ہے؟ یہ محبت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے ہم کہا گیا ہے کہ آپ جس کو جانیں یا جس کو نہ جانیں، حدیث کے اندر کہا گیا آپ ان کو سلام کریں، صرف جاننے والے کو سلام نہیں کرنا ہے۔ جو بھی مسلمان بھائی ہے، مومن بھائی ہے، آپ کو اسے سلام کرنا چاہیے۔ اور سلام کرنا کیا ہے؟ یعنی کیا نام ہے، ضروری ہے سلام کرنا۔ سلام کرنا ضروری ہے، جواب دینا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف جواب دینا ضروری ہے، سلام کرنا بھی ضروری ہے۔ جب کسی سے ملاقات ہو تو انسان کو جو ہے سلام کرنا چاہیے۔ وَإِيَّاكُمُ الْبُغْضَ، اور تم کیا کرو؟ نفرت سے بچو۔ بغض یعنی بغض سے، عداوت اور نفرت سے بچو۔ فَإِنَّا هِيَ الْحَالِقَةُ، کیونکہ یہ حلق کر دینے والی چیز ہے۔ لا أقول لكم تحلق الشعر، میں نہیں کہتا کہ بال کو موڑ دینے والی چیز ہے، ولكن تحلق الدین، لیکن یہ دین کو ختم کر دینے والی، دین کو موڑ دینے والی۔ جیسے انسان اس طرح سے اپنے بال کو موڑ دیتا ہے اور صرف چمڑا نظر آتا ہے، سر کے اندر بال نظر نہیں آتا، ویسے گویا کہ یہ چیز دین کو ختم کر دینے والی ہے۔ اور یہ سخت الفاظ ہیں، اس سے نفرت دلائی گئی ہے، سخت الفاظ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ جو حدیث ادب المفرد کی حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اور صحیح الادب المفرد ان کی جو مائناز کتاب ہے اس کتاب کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حسد اور بغض اور عداوت اور نفرت، یہ ساری چیزیں دین کو ختم کر دینے والی ہیں، اور یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت کے زوال کی، اس نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے، وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ وہ نعمت اس سے ختم ہو کر کے مجھے مل جائے، اور کبھی انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، صرف یہ چاہتا ہے کہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، چاہے وہ نعمت مال کی ہو، چاہے وہ نعمت اعلیٰ اولاد کی ہو، چاہے وہ نعمت صحت و تندرستی کی ہو، چاہے وہ نعمت منصب کی ہو، کوئی بھی نعمت ہو، اس نعمت کی تمنا کی، اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، اس نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا، اس کو جو ہے حسد کہا جاتا ہے۔ اب کبھی انسان اپنے لیے کہتا ہے کہ وہ نعمت مجھے مل جائے، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اپنے لیے نہیں چاہتا ہے، صرف اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یہ بڑا جرم ہے، یہ بڑا جرم ہے حسد کرنا۔ اور سب سے پہلا گناہ جیسا کہ کہا جاتا ہے زمین کے اندر حسد ہی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دونوں بیٹے تھے، دو بیٹے، ان دونوں بیٹوں کے اندر حسد پیدا ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ بڑا گناہ ہے، یہ حسد کرنا۔ اسی طریقے سے کسی سے نفرت کرنا، اپنے دل میں عداوت رکھنا، اپنے دل میں بغض رکھنا، یہ دل سے متعلق گناہ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے دل آئینے کے مانند ہونے چاہیے، ہمارے دل میں کسی خلاف نفرت نہیں ہونی چاہیے، نہ جو ہے بغض ہونا چاہیے، نہ عداوت ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے دل کے اندر پیار اور محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس گناہ کے بارے میں الفاظ استعمال کیے جائیں کہ وہ یعنی سخت الفاظ کہ دین کی جڑ کاٹ دینے والے ہیں اور دین کو ختم کر دینے والے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ سمجھ جائیں کہ یہ بڑا گناہ ہوگا۔ تو آج کے درس میں ہم نے پڑھا یا سنا اور سمجھا کہ جس گناہ کے بارے میں الفاظ استعمال کیے جائیں
وہ بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ اور بڑے گناہوں کی تعداد سب ملا کر کے، چاہے ان کا تعلق عقیدے اور ایمان سے ہو، یا معاملات سے ہو، یا اخلاق اور زیب و زینت سے ہو، یا عبادات سے ہو، یا رہن سہن سے ہو، یا اس طریقے سے کفار کی مشابہت سے ہو، یعنی تمام چیزوں کو ملا لینے کے بعد جو بڑے گناہوں کی تعداد بنتی ہے وہ تقریباً 160 کے آس پاس بنتی ہے۔ 160 کے آس پاس تقریباً گناہ بنتی ہے۔ اور مولانا محمد اقبال کیرانی صاحب کی ایک کتاب ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بیان، اس کتاب کے اندر انہوں نے جو بیان کیا ہے، ان کو سامنے رکھنے کے بعد جو اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 160 کے آس پاس بڑے گناہ ہیں جو حدیثوں کے اندر یا قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، وہ تقریباً اتنے گناہ بنتے ہیں۔ تو آج ہم یہ چیپٹر بند کرتے ہیں۔ بڑے گناہوں کی علامات کے تعلق سے ہم نے 17 علامتیں بیان کی ہیں اور 21 درس ہمارے ہوئے، اور اس سے پہلے جو علامتیں بیان کی گئیں ان تمام علامتوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور ایسے سارے گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر گناہ سے، چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے، لیکن بڑے گناہوں سے بچنا اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ چھوٹے گناہ نیک اعمال کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، البتہ بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم چھوٹے گناہوں کی کچھ پہچان یا چھوٹے گناہوں کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مثالیں، کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ بھئی چھوٹے گناہ کیا ہیں۔ عام طور پر لوگ نہیں جانتے کہ چھوٹے گناہ کیا ہیں۔ بڑے گناہ تو انسان بتا دیتا ہے، لیکن چھوٹے گناہوں کو نہیں بتا پاتا ہے۔ اس لیے اگلے درس میں انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو ہم چھوٹے گناہوں کو کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، تاکہ ہمیں معلوم ہے کہ چھوٹے گناہ ہیں، ویسے ہر گناہ سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔